کبھی ایک حدیث پاک پڑھا کرتا تھا کہ انسان کو نہ اس کے گناہوں کی سزا کسی نہ کسی موقع پہ جا کے مل جاتی ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت پر سمجھ نہیں آتی۔ ایک جج صاحب نے اپنے جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ تجربات شیئر کیے۔ وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں یہ مضمون پڑھ رہا تھا تو وہ حدیث ساری کھول کے میرے سامنے آ رہی تھی کہ کسی نہ کسی موقع پر انسان کے گناہ سامنے آ جاتے۔ جج صاحب کہتے ہیں ایک بندے کا کیس آ گیا تو میں نے نا اس کو سزائے موت، اب سارے شواہد جو تھے، قانون، گواہ، ہر چیز ثابت کاری تھی، یہ قاتل ہے، پر مجھے پتا تھا اس نے قتل کیا نہیں، لیکن میری مجبوری تھی، اس لیے کہ قانون بھی، گواہ بھی، ہر چیز طے کر رہی تھی۔ اب میں نے نہ لکھ دیا کہ یہ بندہ قاتل ہے اور سزائے موت دے دی، پر میرا ضمیر بڑا پریشان تھا کہ یار اگرچہ قانونی طریقے کے مطابق میں نے فیصلہ کیا ہے، پر میری بھی تو کوئی عقل ہے نا، میری سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ بندہ بے گناہ ہے، غلط ہے۔ وقت آ گیا اس کو سزائے موت ہونے کا، تو ایک ہفتہ پہلے نہ میں نے کسی طریقے سے جیلر سے کہا کسی کو بتانا نہ میری ملاقات کرا دے۔ میں اس سے معافی تو مانگ لوں، مار تو اس نے جانا ہی ہے، پر میں اسے کہوں کہ یار میں نے تو وہ کہنا ہے جو مجھے قانون بتاتا ہے، اس کے مطابق میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ کہتے میں ایک ہفتہ پہلے اس سے ملنے چلا گیا اور جا کر کے میں نے اس سے معافی مانگی۔ میں نے کہا یار مجھے پتہ ہے کہ تیرا جرم کوئی نہیں، بس قانونی معاملات ہیں، گواہیاں، شواہد، دلائل سارے تیرے خلاف تھے، میں نے سزا لکھ دی، میری مجبوری سمجھ، پر مجھے پتہ ہے، اب مجھے معاف کر دے، ہم قانون کے پابند ہیں، جو ہمیں ڈگریاں کہتی ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، مجبوری ہے، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی جس سے ثابت ہو سکے کہ تو مجرم نہیں، تو میری مجبوری تھی۔ تو کہتے مجھے کہنے لگا جج صاحب آپ مطمئن رہیں، مجھے سزا ٹھیک ملی ہے، مجھے سزا۔ کہتے میں حیران ہو گیا کہ میں کتنے مہینے سو نہیں سکا اس بندے کی وجہ سے، بے چین رہتا تھا، یہ کیا کہہ رہا ہے، کس طرح ٹھیک ملی ہے۔ وہ کہنے لگا جج صاحب جس مقدمے میں آپ نے مجھے سزا سنائی ہے یہ قتل میں نے واقعی نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے میں نے 2-3 کیے ہوئے، اس سے پہلے میں نے کیے ہیں، میں بچ جاتا تھا۔ وہ بڑا ہی بے نیاز ہے، اس کے بڑے عجیب و غریب رنگ ہیں اور وہ اپنی قدرت کے نظارے، میں بڑا سمارٹ تھا، بڑا ہوشیار تھا، میں کوئی ثبوت چھوڑتا ہی نہیں تھا، میں بچ جایا کرتا تھا، میں بچ گیا، ایک میں نہیں 3 قتلوں میں بچ گیا، میں بری ہو گیا، لیکن یہ میں نے کیا نہیں تھا، اس میں الجھ گیا، اور ایسا الجھا کہ سزائے موت تک آ گیا۔ اور جب آپ مجھے فیصلہ سنا رہے تھے نا قتل کا، تو کوئی تھا جو میرے کان میں کہہ رہا تھا کہ اب بھی کچھ چالاکی کر کے دکھانا، کرنا کوئی تیزی اب دکھانا، جب رب کریم فیصلے کرتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا موجود بھئی، اب بھی کرنا کوئی تیزی۔ 3 قتلوں میں بری ہوا، اور میں نے کیے ہوئے تھے، بری ہوا، یہ کیا نہیں تھا، میں نے سزا بھگتنی ہے، پر اس کی نہیں، وہ جو پچھلے 3 ہیں ان کی سزا مجھے ملی اور مجھے بھگتنی پڑے گی۔ زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی ہے، غالب کہہ گئے تھے اپنے وقت پر آ، جب آپ ساری توقعات بندوں سے وابستہ کر لیتے ہیں، ہر وقت دنیا داری سیدھے کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے دنیا اور آخرت سوکنے ہیں، یہ اکٹھی رہ سکتی، ان کے لیے علیحدہ علیحدہ نظام چلانا پڑتا ہے، یہ سوکنے ہیں، دنیا رکھو تو آخرت بچتی نہیں۔ فرماتے تھے اس لیے ہم دنیا داری بھی اتنی کرتے ہیں جتنی ہمیں اللہ رسول نے اجازت دی، ہم اس سے آگے بڑھتے۔ فرماتے تھے کتنا بیوقوف بندہ ہے جو کسی کی دنیا کے لیے اپنے دین کا نقصان کر رہا ہے، کسی کا مال بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے، کتنا یہ عجیب آدمی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنی آخرت پر توجہ کرنے کا، رب رسول کی رضا حاصل کرنے کا سبق دیا، درس دیا۔ حضور فرمانے لگے دنیا تو میٹھی ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، جتنی حاصل کرتے جاؤ گے اتنی طلب بڑھتی جائے گی، جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے اتنا یہ اپنی طرف بھلاتی جائے گی۔ تو حضور کریں کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لذتوں کو ختم کرنے والی کو یاد کرو، لذتوں کو ختم کرنے والی کو یاد کرو جو تمہارے مزے ختم کر دے گی۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تمہاری موت ہے، موت یاد کرو، لذتوں کو ختم کر دے گی، تمہارے ذائقے ختم، تم تیاری کرو، جانا ہے دنیا سے، جانا ہے، تم ارادہ کرو، پروگرام بناؤ، دیکھو لذتوں کو ختم کرنے والی